بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچے اور جی کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے بچے اور بڑے۔ آپ کو بھی سامنے آ جانا ہے اپنی ٹی وی کی اسکرین پہ، اور ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک گیسٹ ہے، اور ان گیسٹ سے ہم اچھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، بچوں کی وہ تربیت بھی فرماتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین ان سے علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ لیتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اویس اتاری مدنی موجود ہے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جلدی جلدی ٹی وی کی اسکرین پر آ جائے اور اس پروگرام کی دعوت دوسروں کو بھی دیں، اور وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھیں جس کا نام ہے بچے بتائیں بچے اور بڑے۔ جی پیارے بچوں، بچے اور بڑے، اس انفارمیٹیو پروگرام میں ہوگا کچھ یوں کہ کبھی تو بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے، اور کبھی ہمارے گیسٹ بچوں سے سوالات کریں گے، اور آخر میں کچھ یوں ہوگا کہ میں گیسٹ سے سوالات کروں گا۔ جو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بڑے مزے کا پروگرام ہے، آگے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صفی اللہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں آپ؟ سورہ علم نشرح کی تلاوت۔ سورہ علم نشرح، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو
مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے فارمیٹ کے مطابق اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام. جی تو کڈس مدری چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ کلام میں. پیارے بچوں، کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ کلام سیگمنٹ کا نام ہے. آج ہمارے ساتھ عبید بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو عبید بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. جی کون سا کلام سنائیں گے؟ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے. دو جہاں کے دادا ہے، دو جہاں کے دادا ہے. سارا جگ سواری ہے. دو جہاں کے دادا ہے، دادا ہے. دو جہاں کے دادا ہے. سارا جگ سوالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. چاند کی طرح ہم کہیں تو مجرم ہے. چاند کی طرح ہم کہیں تو مجرم ہے. چاند کی طرح ہم کہیں تو مجرم ہے. کیونکہ ان کی چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. کیونکہ ان کی چوکھٹ پر ہاں چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے. وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو. وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو. بلال حبشی ہو، بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو. ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے. ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے. نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے. دو جہاں کے دادا ہے. سارا جگ سوالی ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ
والا ہے دینے والا ہے ایک دینے والا ہے کل جہاں سواری ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے 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 ان کے رب نے کب ان کے رب نے کب کی کوئی بات ڈالی ہے ان کے رب نے کب کی کوئی بات ڈالی ہے ان کے رب نے کب کی کوئی بات ڈالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہیں کل جہاں سارا جگ سوالی ماشاء اللہ عز و جل میرے پیارے آقا کی نرالی ہے الحمدللہ ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ دکھائے جزاک اللہ عبید بھائی آپ نے ہمیں کلام سنایا اللہ پاک آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے مدینہ دکھائے مکہ دکھائے اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات بچے اور بڑے جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے سوالات کی طرف اس سیگمنٹ میں کچھ یہ ہوگا کہ آج ہمارے پاس بچے جو موجود ہیں ہمارے گیسٹ اویس بھائی سے سوالات کریں گے اور اویس بھائی ان کی تربیت فرماتے ہوئے ان کو جوابات ارشاد فرمائیں گے تو اب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جی تو ہمارے پاس ٹیم اے موجود ہے اور ٹیم بی ہے ٹیم اے اور اچھا آپ یہاں پر موجود ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں ہمارے گیسٹ کو کون سے سلسلے میں دیکھا ہے آپ نے کڈس مدنی چینل کے کون سے سلسلے میں صبر کریں زور سے آئے صبر کریں کون سے سلسلے میں دیکھا ہے آپ نے سب کو پتہ ہے تو سب مل کے صحیح سے جواب دیں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں مدنی خبروں میں جی مدنی نیوز بتاتے ہیں اویس بھائی آپ بالکل الحمدللہ رب العالمین تو اویس بھائی ہمارے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں بتاتے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی ان کا سلسلہ دیکھا کریں آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ٹیم اے سے سوال بھی لینا ہے اور ٹیم بی سے بھی لینا ہے اور ان سے مدنی پھول بھی حاصل کرنے ہیں اب ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں کون کون سوال کرنا چاہے سائم بھائی آپ بھی کریں گے آپ بھی کریں گے 3 بچے کریں گے تو سائم بھائی آپ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام سائم رضا ہے میرا آپ سے سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھل کھائے ان میں سے کچھ نام بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے پھل تناول فرمائے ہیں جس میں اجوا کھجور بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز بھی تناول فرمایا ہے خربوزہ بھی تناول فرمایا ہے اور بھی کئی سارے پھل ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے ہیں آپ یہ بتائیں آپ شوق سے کھاتے ہیں تربوز جی انگلش میں کیا کہتے ہیں تربوز کو واٹر میلن ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ عز و جل ٹیم بی کی جانب آتے ہیں ٹیم بی سے کون سوال کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد الحسیب ہے میرا یہ سوال ہے کہ آپ امیر اہل سنت کے بارے میں کیا کہیں گے عمر تو آپ کی چھوٹی ہے لیکن سوال کافی بڑا ہے
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تو کیا بات ہے. اللہ رب العالمین نے آپ سے اس دور کے اندر جو کام لیا ہے وہ ایک عجب اور ایک نرالا کام ہے. دعوت اسلامی جو ایسی پیاری تحریک دین متین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے. 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا. لیکن ایک زبردست میں آپ کو بات بتاؤں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ یہ جو دل جوئی کا امیر اہل سنت کا انداز ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک، بالخصوص جو جامعۃ المدینہ کے اندر عالم دین بن رہے ہوتے ہیں بچوں، ان کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے. جب جامعۃ المدینہ کے طلباء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑا نوازتے ہیں. اور آپ لوگ کو بھی اس کا معلوم ہوگا کہ مدنی چینل کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب بھی ان کی حاضری ہوتی ہے تو کس طرح آپ شفقت فرماتے ہیں. حالانکہ ایک بڑی پرسنالٹی جب ہو جاتی ہے تو پھر بچوں، بڑوں اور کئی سارے لوگوں میں فرق جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سب کے ساتھ ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ الفت فرما رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور یہ جو چاہت ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یہ سب بھی سنتوں پر عمل کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنائیں. جیسے زلفوں کا امیر اہل سنت تربیت فرماتے رہتے ہیں اور مسواک شریف کا پچھلے دنوں چلا تھا، اسی طریقے سے نماز کی پابندی کا جس طرح امیر اہل سنت حکم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا. ویسے بھی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نماز کی پابندی کا تو ہر مدنی مذاکرے میں ہی تقریباً حکم ارشاد فرماتے ہیں. کوئی بھی پروگرام ہوگا، چھوٹے بچے موجود ہوں تو انہیں بھی فرماتے ہیں، بڑے موجود ہوں تو انہیں بھی فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہر صورت میں لازمی کریں. اور سنتوں کے عمل کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو بچوں کی یوں تربیت فرماتے ہیں کہ والدین کا ادب احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. لڑائی جھگڑا جو آپس میں بچے لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، تو اس حوالے سے امیر اہل سنت منع فرماتے ہیں کہ کسی کو گالی نہیں دینی، بلکہ ہماری تو ایسی کیفیت ہو کہ ہم سے کسی کو تکلیف، کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. والدین کی فرما برداری کریں، والدین کی باتوں پر عمل کریں، اچھی خود بھی باتیں کریں، اچھی دعوت بھی لوگوں کو دیں، نیکی کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی ان فرامین پر عمل کریں گے. اچھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسی ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے جس وصف پر بھی بندہ بات کرے تو آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ایسی خوبیاں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کے اندر، آپ کی ذات کے اندر، اور جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، جو آپ اپنے محبین، متعلقین، مریدین کو دینا چاہتے ہیں، ان کی بات کرے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ پاک طویل عمر باخیر و عافیت عطا فرمائے. اور اویس بھائی، وہ امیر اہل سنت کی دینی تحریک دعوت اسلامی کم و پیش 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. الحمدللہ 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. اور ابھی جو تھیلیسیمیا کا جو مسئلہ ہوا تھا لاک ڈاؤن کے اندر، وہ تو حیران کر گیا کہ اتنی ساری بوٹلز وغیرہ جو ہے جو تھیلیسیمیا اور دیگر خون کے امراض میں جو مبتلا مریض تھے ان تک جو دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے ذریعے پہنچی ہے تو دنیا حیران ہو گئی. یعنی کئی صحافی حضرات اور دیگر بھی کئی افراد جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ایسا نیٹ ورک موجود ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی ماشاءاللہ آگے ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ رکھے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ٹیم ایک ہی جانب بڑھتے ہیں. کون سوال کرے گا؟ آپ کریں، مائک دیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ دعوت اسلامی میں کس طرح آئے؟ میں دعوت اسلامی میں کس طرح آیا، یہ سوال ہے. میرے والد صاحب میری پیدائش سے پہلے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے تھے. الحمدللہ ہمارے گھر میں دینی ماحول پہلے سے ہی تھا. تو میری پیدائش کے بعد پھر جیسے ہم نے ہوش سنبھالا تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہی دیکھا. میں نے مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ حفظ کیا، قرآن مجید وہیں پر ہی شروع کیا. پھر اس کے بعد درس نظامی اپنا جو دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ ہے وہاں پر کمپلیٹ کیا. الحمدللہ یہ یوں سلسلہ، یعنی شروع سے ہی ابتداً بھی دعوت اسلامی کا ہی بچپن سے دینی ماحول مل گیا. تو یوں باقاعدہ جیسے آتے ہیں دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں یا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی کے اندر، تو ایسا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. اور اویس بھائی، آپ کب آئے تھے دینی ماحول میں؟
دینی ماحول میں نہیں، میرے والد صاحب ہی دینی ماحول میں تھے نا، جب پیدا ہوئے ہم، پھر اس کے بعد جیسے ہی ہوش سنبھالا تو ہمارے گھر میں ہی دعوت اسلامی کا دینی ماحول تھا، تو بچپن سے ہی یوں کہہ لیں کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہی ملا، تو جیسے ہی ہم ہوش سنبھالا بڑے ہوئے تو پھر حفظ وغیرہ اور دعوت اسلامی سے ہی وابستہ رہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی دعوت اسلامی سے وابستہ رکھے۔ ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں، ٹیم بی میں سے کون سوال کرے گا؟ جی آپ کیجیے، مائک دیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کبیر اتاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کوئی ایک ایسی آسان سنت بتاتے ہیں جس پہ ہم بچے بھی عمل کر سکیں؟ ماشاء اللہ، کئی ساری آسان سنتیں ہیں کہ جس پر بچے بھی عمل کر سکتے ہیں بڑوں کے ساتھ ساتھ۔ ان میں سے ایک بڑی پیاری سنت مبارکہ تو جو ہے وہ یہ ہے کہ امامہ شریف باندھنا، جیسے آپ لوگوں میں سے کئی نے باندھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ مسواک شریف کرنا، جس کے امیر علیہ سنت ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں، تو مسواک شریف کریں، یہ بھی بڑی بچے آرام سے کر سکتے ہیں۔ مسواک شریف خرید کر اپنے پاس رکھیں اور وہ مسواک کی جو سنت ہے اس پر عمل کرتے رہیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سنتوں کی برکتیں ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری ہیں، مصافحہ کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، مسجد میں جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو سیدھا قدم رکھنا، واپسی پر الٹا قدم جو ہے وہ باہر نکالنا، یہ کئی ساری سنتیں، اس پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹیم اے کی جانب آتے ہیں، اور ٹیم اے میں سے کون سوال کرے گا؟ آپ سوال کریں گے؟ ان کو مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اچھے بچے کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ تو اچھے بچے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ حفظ کر رہا ہوں، حفظ کر رہے ہیں؟ کون سا پارہ چل رہا ہے؟ 8واں۔ 8واں، ماشاءاللہ۔ دینی ماحول سے جو وابستہ بچے ہوتے ہیں اچھے بچے ہی ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے، دینی کام کرنے والے، دعوت اسلامی سے جو ریلیٹڈ ہیں ماشاءاللہ، تقریباً وہ اچھے بچے ہی ہوتے ہیں۔ اچھے کام اپنی زندگی میں شامل کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں جو بآسانی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، کسی کو بھی برا بھلا مت کہیں، کسی کو گالی مت دیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے ان پر شفقت کریں، کبھی بھی ڈانٹیں نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں، جو بڑے ہیں ان کا ادب کریں، والدین کے ہاتھ چومیں، تو انشاءاللہ آپ اچھے بچے بن جائیں گے۔ اور مدنی مذاکرہ امیر السنت کا آپ بھی دیکھیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، اور کڈس مدنی چینل بھی دیکھیں۔ کڈس مدنی چینل، بالکل کڈس مدنی چینل دیکھیں، اور یہ تو ضرور دیکھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، چھوٹے بچے مدنی چینل، کڈس مدنی چینل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی ویورشپ بہت اچھی ہے، دیکھتے ہیں جو ہے ان کا آؤٹ پٹ بھی بہت اچھا آتا ہے، اور جو ماشاءاللہ یہ پروگرامز دیکھتے ہیں اپنے کڈس مدنی چینل ہو گئے یا اپنے جو کارٹون مدنی چینل پر چلتے ہیں، وہ دیکھ کر دعائیں بھی سیکھتے ہیں، اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں، وہ اپنے ماحول میں بھی ایک اچھا، اپنے گھر میں بھی ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو انشاءاللہ تعالی ہم اچھے بچے بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹیم بی کی جانب سے کون سوال کرے گا؟ آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید مصطفیٰ، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا کہ علم حاصل کرنا انسان کی حیثیت کے حساب سے، کہ جو اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، تو اس حساب سے اس پر وہ علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو وہ علم حاصل کرنا بھی چاہیے۔ اور بالخصوص علم دین جو ہے وہ بندہ زندگی کے اندر بھی اس کو فائدہ دے گا، اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے لیے ثواب جاریہ اور کئی ساری نیکیوں کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور علم دین حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس میں سے ایک تو کڈس مدنی چینل ماشاءاللہ دیکھتے رہیں گے، اور مدنی مذاکرہ ہے، مدنی چینل کے دیگر پروگرامز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں یا دارالمدینہ میں داخلہ لے سکتے ہیں تو وہاں لیں۔ تو جیسے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ بھی وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو وابستہ بچے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا، تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا آپ کو موقع بھی ملتا رہے گا۔ جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل دیکھیے، علم حاصل کیجیے، اور اس کی علم حاصل کرنے کی کوششوں میں بھی لگے رہیے۔ اب ٹیم بی میں سے ایک سوال باقی ہے، اس کو بھی لیتے ہیں۔ جی آپ سوال کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. میں تو آپ کو یہاں ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ جو زندگی کا خوشگوار واقعہ ہے. یعنی ہم جب بچے تھے نا، جیسے آپ بچے ہیں، کم عمر تھے، تو میری بہت زیادہ خواہش تھی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے. بالخصوص مدنی چینل پہ جو عاشقان رسول ملاقات کرتے تھے تو ان کے مناظر جب دیکھتے تھے نا، آپ یقین کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ امیر علیہ سنت سے ہماری کب ملاقات ہوگی. کچھ شرائط ہوتی ہیں ملاقات کی. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں آپ لوگ پروگرام؟ ابھی کون سا سیزن کمپلیٹ ہوا ہے؟ 14 کمپلیٹ ہوا ہے. تو اس کا سیزن جو 1 ہوا تھا نا، تو اس وقت میں دارالمدینہ میں پڑھتا تھا. جامعۃ المدینہ سے پہلے اپنا دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے دارالمدینہ اسکول سسٹم، آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے دارالمدینہ کا؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں بھی دارالمدینہ پڑھا ہوں. میں دارالمدینہ میں اس وقت پڑھتا تھا. تو دارالمدینہ کی ٹیم سے میں ذہنی آزمائش پروگرام سیزن 1 جو ہوا تھا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا، اس میں نے حصہ لیا تھا. تو تقریباً سیمی فائنل جب ہمارا پروگرام تھا اس کو کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد ہوتا تھا رمضان ہال میں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب پروگرام کرنے کے بعد آپ واپس جیسے تشریف لے جا رہے تھے، تو ہماری ٹیم کے 3 بندے، میں تھا، ہمارے 2 اسلام بھی اور تھے، ہم وہاں موجود تھے. تو ہمارے رکن شورا حاجی امین صاحب کراچی مشاورت کے جو نگران ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ذہنی آزمائش کی ٹیم کے اسلامی بھائی ہیں. بس انہوں نے اشارہ کیا، ہمیں موقع مل گیا. چاہت تو بڑی تھی اور ہونی بھی چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر کس سے محبت ہوگی، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو جیسے ہی امیر علیہ سنت کو دیکھا تو آپ کی طرف لپکے اور آپ سے جو ہے وہ شرف ملاقات ہوا. گلے ملا تھا میں اور مصافحہ بھی ہوا تھا، دست بوسی کا موقع بھی ملا تھا. تو یہ میری زندگی کا ایسا خوشگوار واقعہ ہے، یعنی ایسا عجب اور ایسا حیرانگی والا، اور ہوا بھی اچانک. یعنی ایک میری تمنا تھی، خواہش تھی کہ کبھی ہو جائے ملاقات، اور یوں اچانک جو ہے امیر علیہ سنت سے ملاقات ہو گئی اور قبلہ شیخ طریقت نے کرم فرمایا. تو بہت ہی وہ خوشی کی رات تھی. اور اب وہ جب بھی میں نے پورا واقعہ لکھا تھا کہ ہم وہاں کھڑے ہیں تو امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ کر کے تشریف لا رہے ہیں، تو حاجی امین صاحب اشارہ فرما رہے ہیں، تو پھر ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں دست بوسی کا شرف پا رہے ہیں. تو بڑی ہی وہ خوبصورت رات تھی. وہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو الحمدللہ ایک خوشی اور قلبی مسرت ہوتی ہے. اب ان میں کئی ساری چیزیں اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا، جو میں عرض کروں وہ یوں کہ ہم سب کو امیر اہل سنت اور اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں، ہمارے علماء اہل سنت ہیں، علم دین سے جو وابستہ لوگ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. محبت ہو، عزت ہو، ان کے پاس بیٹھنے کا شوق ہو، بیٹھیں تو پھر ادب سے، عزت سے، احترام سے بات کریں. کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو سوالیہ اس طرح کویسچن مارک کرتے ہیں کہ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت کو بھی آتا ہے یا نہیں آتا. اپنے ٹیچر سے بھی کرتے ہیں، استاد صاحب سے بھی کرتے ہیں. تو بڑوں سے ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت کو، یعنی امتحان لینا جس کو کہہ لیں کہ ان کو بھی آتا ہے یا نہیں آتا، بلکہ سیکھنے کے لیے جو چیز معلوم نہیں ہے وہ ادب کے دائرے میں احسن انداز سے ان سے معلوم کریں اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. آپ میں سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے امیر علیہ سنت سے؟ ہاں بھائی، کڈس مدنی چینل والوں کے تو مزے لگے ماشاءاللہ. رمضان سے پہلے عید کے پروگرام ہو گئے یا بقرہ عید سے پہلے پروگرام ہو گیا تو ملاقات ہو جاتی ہے. اچھا، آپ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ. عیدی بھی ملی ہوگی. اچھا، کتنی عیدی ملی بھائی؟ 10 روپیز. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکھے میں آپ نے سنبھال کے؟ جی جی. اب بات امیر علیہ سنت کی محبت، اللہ والوں کی محبت اللہ رب العالمین دل میں ڈال دیتا ہے. اب وہ سامنے بچے ہوں، بڑے ہوں، سب کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے امیر علیہ سنت کی محبت ڈال دی ہے. ہم سب بھی دین متین کی خدمت کریں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں. مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو بچے بیٹھے ہیں اور اگر ان کو پڑھنا آتا ہے اردو، تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ گھر درس کا جو اپنا دینی کام ہے وہ شروع کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں برکت بھی نازل ہوگی. کبھی آپ درس دیں، کبھی آپ کی بہن درس دے، چھوٹی جیسے بچے ہیں، کبھی آپ کا بھائی درس دے. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو
گھر میں بھی خوشگوار ماحول بنے گا، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات مکمل ہوئے اور ہمارے گیسٹ نے اویس مدنی صاحب نے بچوں کی آپ نے تربیت بھی فرمائی، اور اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، جی تو پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ کچھ انوکھی انفارمیشن۔ تو پیارے بچوں، کچھ انوکھی انفارمیشن اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے گیسٹ اویس مدنی صاحب موجود ہے، آج ہی ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دیں گے، انوکھی بات بتائیں گے جو بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی اور بچوں کے لیے بھی مفید رہے گی۔ چلیے آئیں ان سے کچھ انوکھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ کچھ انوکھی انفارمیشن کا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے عالم برزخ کے حوالے سے۔ کس ٹاپک پر بات کریں گے؟ عالم برزخ، یہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اور آخرت کی زندگی پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں کیا ہے؟ جیسے کوئی انتقال کر جاتا ہے اور آخرت کے جو معاملات ہیں قیامت قائم ہونے کے بعد ہوں گے، تو اس کے جو درمیان ہے وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ کیا؟ عالم برزخ۔ میں آپ سے سوالات بھی کروں گا، غور سے سننا ہے۔ یہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو ان کے اعمال اور رتبے کے حساب سے اس عالم برزخ میں رہنا ہوگا، کیونکہ موت کے معنی صرف روح کا جسم سے الگ ہو جانا ہے، لیکن روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح کبھی مرتی انتقال کسی کا ہوتا ہے تو روح اس کی نکل جاتی ہے نا جسم سے، اب وہ تو بے روح انسان رکھا ہوتا ہے، اس کی لاش موجود ہوتی ہے، لیکن روح پھر کہاں ہے؟ کیا روح بھی مر گئی ہے؟ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ روح مرتی نہیں ہے، انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے لیکن مرتی نہیں ہے، یہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ عالم برزخ میں لوگوں کو ان کے اعمال اور رتبے کے حساب سے رکھا جائے گا، یعنی جو اللہ پاک کے نیک اور پسندیدہ بندے ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، وہ آرام اور سکون میں ہوں گے، اور جو گناہ گار اور اللہ پاک کے نافرمان ہوں گے، گناہ کرتے تھے زندگی کے اندر، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کو طرح طرح کے عذاب سے گزرنا ہوگا، جس میں قبر کا عذاب بھی شامل ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی روح کو پتہ ہوتا ہے، روح تو جسم سے جدا ہو گئی لیکن پھر بھی روح کو پتہ ہے کہ اس کے بدن پر کیا گزر رہی ہے، جس بدن میں وہ تھی، جس بندے کی بھی وہ روح تھی، جسم سے اگرچہ جدا ہو گئی لیکن پھر بھی اس کا تعلق ضرور رہتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بدن پر کیا گزر رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، نیکیوں کی وجہ سے اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں، قبر میں اس کی کیفیت کیا ہے، تو یہ سب روح بھی جانتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بندے میں چلی جاتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اس بندے کی روح اسی کے ساتھ ہی معلق ہے، ٹھیک ہے، جسم سے جدا ہو گئی لیکن اسی کی ہے، اب کسی اور میں نہیں جائے گی، کوئی نیا پیدا ہوگا تو اس اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو نئی روح عطا کی جائے گی، اس کی روح کسی اور بندے میں نہیں جاتی، ایسا عقیدہ جو رکھے گا ایسا کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے وہ باریک اجزاء جن کو نہ کسی خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، مرنے کے بعد عام انسانوں کی باڈیز تو قبر کی مٹی میں مکس ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام، اللہ پاک کے جو انبیاء ہیں، انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، اولیاء ولی کی جمع ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، علماء دین جن کو دین کا علم ہوتا ہے، عالم حضرات، شہداء، شہید جو ہوئے اللہ کی راہ میں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے حافظ وہ کہ جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، حلال کو حلال جان کر، حرام کو حرام جان کر زندگی گزاری، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنے والوں اور ہر وقت درود شریف کا ورد اپنی زبان پر سجانے والوں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ یعنی ویسے تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کو نیکیوں کی جزائیں مل رہی ہیں، لیکن یہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ پاک کے مقرب بندے ہیں، ان کے جسم بھی قبر کے اندر سلامت ہوتے ہیں، روح تو ہے ہی سلامت اور روح کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے، تو ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اچھا، ویسے قبر کی مٹی اگر جن کے جسموں کو کھا بھی جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، جیسے گل سڑ جاتے ہیں، تو بھی ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ پاک نے کچھ ایسے اجزاء بنائے ہیں کہ وہ مٹی کے اندر جتنا عرصہ بھی رہیں گے نا، وہ خراب نہیں ہو سکتے،
آگ بھی کسی کو لگ جائے نا تو ان اجزاء کو آگ نہیں لگے گی. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی پر ہی انسان کے جسم کو دوبارہ کھڑا کر دے گا, دوبارہ سے تخلیق فرما دے گا. سبحان اللہ. اچھا میں آپ لوگوں سے اب سوال پوچھوں؟ انبیاء کرام جمع ہے واحد ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحسیب. عبدالحسیب بھائی جی بتائیں آپ. ماشاءاللہ انبیاء اکرام جمع ہے. ٹھیک ہے. اور جمع کی واحد کیا ہے؟ نبی. نبی کی جمع انبیاء ہے. عالم برزخ کی تعریف کسی کو یاد ہوئی ہے؟ اپنی طرف سے اپنے الفاظ سے بتائیں. بتاؤ آپ. دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا جواب دیا ہے. کیا روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. وہ کونے پر جو بیٹھے ہیں. روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے لیکن روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے گیسٹ نے اویس بھائی نے ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن کس کے بارے میں دی؟ عالم برزخ کے بارے میں. عالم برزخ کے بارے میں ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن ملی. اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک وقت میں بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. یہ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ ایک وقت میں ایک وقت میں دو کام. اس سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں جس میں ہم اپنے گیسٹ کا میموری ٹیسٹ لینے والے ہیں. اویس بھائی ہوگا کچھ یوں کہ اس سیگمنٹ میں آپ نے دو کاموں پہ توجہ دینی ہے. کہ پیارے بچوں آپ کو جو وائٹ بورڈ دکھ رہا ہے نا, تو اس میں ہمارے گیسٹ مقدس مقامات کے نام لکھیں گے. صحیح. اور یہاں ہمارے پینلسٹ آپ کو ایک اسٹوری سنائیں گے. صحیح. اب آپ نے لکھنے پہ بھی توجہ رکھنی ہے اور اسٹوری پہ بھی توجہ رکھنی ہے. اور پھر جب اسٹوری مکمل ہو جائے گی اور آپ کا وقت جب مکمل ہو جائے گا, پھر میں آپ سے اس اسٹوری سے متعلق اسٹوری کے بارے میں سوالات کروں گا. اچھا. اور آپ نے آنسرز دینے. واہ جی واہ. تو یہ ہمارا امتحان ہے. جی. ایک وقت میں دو کام, یہ یعنی ہمارے لیے. جی. آپ لوگ کے تو ایک کام ہو گیا, اسٹوری سنیں گے اور ایک اسٹوری پڑھیں گے. چلیں ٹھیک ہے, شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہزاروں سال پہلے عراق کے مشہور شہر موصل کے علاقے نینوا میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو اللہ پاک کے علاوہ دوسرے باطل معبود کی پوجا یعنی عبادت کرتی تھی. اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا. آپ 40 سال تک انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہے لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے. تو آخر آپ نے اللہ پاک کے حکم سے انہیں 3 دن بعد عذاب آنے کی خبر دے دی. لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام نینوا جو چھوڑ کر یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں تو ضرور عذاب آئے گا. جب رات ہوئی تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. صبح ہوئی تو عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگی. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے تو سب اپنے گھر والوں اور جانوروں سمیت جنگل کی طرف نکل گئے. رو رو کر اللہ پاک سے توبہ کی اور ایمان لے آئے. ان کی سچی توبہ اور اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب کو دور فرما دیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے کہ لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی اور آپ کو نگل گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی اور آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. ترجمہ کنز العرفان. تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے, بے شک مجھ سے بے جا ہوا. اس آیت کریمہ کے وسیلے سے اللہ پاک نے آپ کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرما دی. حدیث شریف میں ہے جو مسلمان آیت کریمہ کے وسیلے سے دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا. مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذوالنون کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اویس بھائی آپ کا ٹائم ختم. تشریف لگے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے اویس بھائی نے مقدس مقامات کے نام بھی لکھے ہیں جیسے
مکہ، مدینہ، بغداد اور مقدس اشیاء یعنی چیزوں کے نام بھی لکھے ہیں، جیسے مسواک شریف، امامہ شریف، اور قرآن پاک کی سورت کا بھی نام لکھا ہے یاسین شریف. ماشاء اللہ مقدس چیزوں کے نام ہے. اور اسی کے ساتھ آپ نے اسٹوری پہ بھی توجہ رکھنی تھی. بالکل رکھیے. اور تو اس سے سوالات کرتے ہیں. بالکل کیجیے. تو سوال نمبر 1 ہے میرا آپ سے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جس علاقے میں تھی اس کا نام کیا تھا؟ علاقے کا نام تو تھوڑا مشکل تھا میرے خیال میں نینوا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. سوال نمبر 2. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک ایمان کی دعوت دی؟ تقریباً 40 سال. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ آپ نے یہاں پہ بھی توجہ رکھی تھی. سوال نمبر 3. حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں کس نے نگل لیا تھا؟ مچھلی نے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں تھوڑا مشکل ورک تھا نا. ایک وقت میں دو کام تھے. مطلب اسٹوری پہ بھی ہمارے گیسٹ کی توجہ تھی اور نام مقدس اشیاء کے نام لکھنے پہ بھی آپ کی توجہ تھی. اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکت نصیب فرمائے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ ہے آپ سے میرا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا پڑھی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آیت کریمہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آخری سوال. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اور کیا کہا جاتا ہے؟ سنون. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکت نصیب فرمائے اور قوی فرمائے آپ کا حافظہ. جزاک اللہ. آمین. اچھا اویس بھائی آپ نے جو مقدس اشیاء وغیرہ اور مقدس مقامات کے نام جو لکھے ہمارے بچوں کو بھی آپ بتائیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ بتائیں تو ماشاء اللہ. جی بالکل. سب سے پہلے تو مدینہ لکھا ہے اور مدینے سے محبت تو مسلمانوں کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اس کے بعد مکہ شریف، اس کے بعد بغداد، پھر آب زمزم، بریلی، اس کے بعد حج، مسواک، امامہ، سربند شریف. اچھا اویس بھائی یہ سربند شریف کسے کہتے ہیں؟ ہاں سربند شریف یہ بھی سنت مبارکہ ہے. امیر علیہ سنت کا تو کئی عرصے سے عمل ہے. امامے کی جو ٹوپی ہوتی ہے نا اس کے نیچے ایک رومال کے برابر ٹکڑا ہوتا ہے، وہ تیل لگانے کے بعد جو ہے اس کو پہنا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ٹوپی پہنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے امیر علیہ سنت کا بعض اوقات گرین کلر کا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی اور کلر کا ہوتا ہے، چھوٹا کپڑا ہوتا ہے. تو یہ سربند کہلاتا ہے اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے سربند شریف. اس کے بعد لکھا ہے نالین شریف، زلفیں، پھر بغداد، فیضان مدینہ، مدنی مرکز، قرآن پاک، یاسین شریف، محرم یہ مہینے کا نام ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. آب کوثر، قیامت اور آخر میں لکھا ہے جنت. آپ ایک کوثر کیا ہوتا ہے اویس بھائی؟ آب کوثر آپ تو ویسے پانی کو کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آب کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر عطا کیا جائے گا تو اس سے جو پانی ہوگا اس کو آب کوثر کہتے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو پلایا جائے گا. سنا گیا ہے کہ جو اس کا ایک گھونٹ پیے گا ایک مرتبہ تو اسے کبھی پیاس نہیں. ایسا ہی ہے جو ایک بار پی لے گا تو وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی آب کوثر کے جام پینا نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک امیزنگ اور مشکل ٹاسک تھا جو ہمارے گیسٹ اویس بھائی نے مکمل کیا اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. لیکن ایک سوال ہے میرا آپ سے. جی بالکل. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ اچھا ہے. آپ گیسٹ کے ساتھ جو ہے باقاعدہ تیاری کر کے آتے ہیں آپ لوگ تو گیسٹ تو بیچارہ آگے اب اس کا امتحان بھی ہو جاتا ہے، ساتھ میموری بھی چیک ہو جاتی ہے، حافظہ بھی چیک کرتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. تو ہمارے گیسٹ کو اچھا لگا ہمارا پروگرام. امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ اچھا لگا اویس بھائی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو
معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.